حج النساء، خواتین کا حج۔ عورت اگر خود مالدار ہو تو اس پر حج فرض ہے ورنہ نہیں۔ مثلاً اس کے پاس مہر کی رقم ہے، وراثت کی رقم ہے، یا وہ جاب کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، کوئی بھی طریقہ جس میں عورت کا اپنا مال اپنا ہے اور اس بنا پر وہ مالدار ہے تو اس پر فرض ہے۔ اگر اس کے پاس مال نہیں اور شوہر ہی کا مال ہے، حالات تنگ ہیں، تو وہ شوہر کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اس کو حج کرائے، کیونکہ اس پہ فرض نہیں۔ نہ شوہر پہ فرض ہے بیوی کو کرانا اور نہ بیوی پر حج فرض ہے۔ خواتین پر حج فرض ہونے کے لیے مالی استطاعت کے علاوہ محرم کا ساتھ ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ حج کا سفر بہت طویل، اس میں قربانی کا مسئلہ، اس میں کافی سفر آنا جانا، مختلف مناسک کا ادا کرنا اور بہت ہجوم اور رش، اس لیے اس سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اسے دوران عدت حج کا سفر کرنا منع ہے۔ کسی عورت کا محرم کے بغیر خواتین کے گروپ میں شریک ہو کر حج کا سفر کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گروپ میں اگر ایسے رشتہ دار شامل ہیں جو ڈائریکٹ محرم نہیں، مثلا بہنوئی ہے، بہن کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح کے کچھ اور لوگ ہیں، تو کسی ایسی خاتون کو کہ جس کا کوئی اور نہ ہو اس گروپ میں جو کہ بڑا ہو شامل ہونا، کیونکہ ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے، میں نے پڑھا تھا، اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کسی عورت کا غیر محرم مرد کو محرم بنا کر حج کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ ایک اور جگہ پر کہا ہے کہ کسی عورت کا محرم کے بغیر خواتین کے گروپ میں شریک ہو کر حج کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح حج کی شرائط میں محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم مثلاً باپ، بھائی، بیٹا، چچا یا ماموں وغیرہ کا ہونا شرط ہے۔ اس کے لیے یہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے الا یہ کہ اس عورت کا محرم ساتھ ہو، نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے چلی گئی اور میں نے فلاں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن عباد کہتے ہیں کہ رے ایران کا ایک شہر، ایک عورت نے حضرت ابراہیم نخعی کو لکھا کہ میں نے فرض حج ادا نہیں کیا اور میں مالدار ہوں لیکن میرا محرم نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نخعی جو ایک فقیہ تھے، انہوں نے عورت کو جواب لکھا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ تنہا سفر میں کیا خطرات ہیں جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار رات کو اکیلا نہ چلے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے پسندیدہ کیا ہے کہ وہ حج پر جائے تو اس کا محرم ساتھ ہو، کیونکہ حج کا سفر کوئی عام سفر نہیں۔ عام سفر کے لیے بھی عورت کو تنہا نکلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن خاص طور پر حج کے سفر کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے طویل انتظار ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اگرچہ جہاز اور بسوں وغیرہ کی بہت سہولت ہے، اس کے باوجود بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں بھیڑ کے اور رش کے اور گھبراہٹ کے کہ جن میں تنہا عورت کا اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے بالکل اکیلے نکلنا تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں، یہ مطلقاً ممنوع ہے۔ کہ جیسے آپ یہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہیں اکیلے، ایسے کوئی شخص یہ کہے کہ اب جہاز میں بھی تو 3-4 گھنٹے لگتے ہیں تو میں اکیلے حج کر آتی ہوں، ایسا کرنا درست نہیں۔ لیکن جس چیز کی گنجائش نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورتوں کے ایک بڑے گروپ میں محرم کے بغیر نکلتی ہے تو آیا اس کا حج ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں 1-2 دلائل ہمیں سنت سے ملتے ہیں، اور وہ یہ ہیں، بخاری کی روایت ہے عورتوں کا حج کرنا۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے محمد بن محمد نے کہا، ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے، ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے آخری حج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حج کرنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا. یعنی سب ازواج جو تھیں، 2 کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن باقی جو ازواج تھی وہ سب ایک گروپ کی شکل میں گئیں. ان کے ساتھ اپنا کوئی محرم نہیں تھا، لیکن حکومت کی طرف سے 2 لوگوں کو ان کا نگران بنا کر یا محافظ بنا کر یا ذمہ دار بنا کر ان کے ساتھ بھیجا گیا اور ان سب نے حج کیا. اور یہ 2 کون تھے؟ ایک حضرت عثمان بن عفان تھے اور دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف. پھر اسی طرح دوبارہ حضرت معاویہ کی خلافت میں بھی ان بیویوں نے حج کیا. یہ ہودوں پر سوار تھیں اور ان پر چادریں پڑی ہوئی تھیں. یہ بخاری کی روایت کی وضاحت ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی، یعنی بھوک کی. دوسرے نے آ کر رہزنی کی شکایت کی، یعنی بدامنی کی کہ ڈاکے پڑتے ہیں. آپ نے فرمایا، عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ایک علاقے کا نام ہے. اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی. یعنی ایک عورت تنہا نکلے گی اپنے ہودج میں، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کر لو گے. اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا. یعنی صدقہ خیرات روپیہ 2 روپیہ نہیں، پرس میں کوئی ہاتھ ڈالے اور چلو بھر سونا نکالے اور کسی کو دینا چاہے لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا. اسی روایت کے آخر میں، یعنی بخاری کی اس روایت کے آخر میں حضرت عدی کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت، یعنی وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں. یعنی تنہا آتی ہے، طواف کر کے واپس چلی جاتی ہے. اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پیشن گوئی بھی درست ثابت ہوئی. اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ بھی دیکھ لو گے جو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا لیکن لینے والا کوئی نہ ہوگا. یعنی 2 پیشن گوئیاں ان کے زمانے میں پوری ہو گئی اور ایک کی پیشن گوئی پھر انہوں نے آگے روایت کی. یہ 3 روایتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی. ایک میں کیا آتا ہے کہ عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے. دوسرے میں کیا آتا ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے. تیسری روایت میں کیا آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جان لیں اگر کہ تنہا سفر میں کیا خطرے ہیں، جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار رات کو اکیلا نہ نکلے. یعنی عورت تو کیا مرد بھی اکیلا نہ نکلے جب سفر میں خطرہ ہو. یہ ساری روایتیں کیا بتاتی ہیں کہ کیا مرد اور عورت میں کوئی ڈسکریمنیشن مقصود ہے کہ مرد تو چلے جائیں اور عورتیں جو ہیں وہ دین کے کام سے محروم رہیں؟ یہ نہیں ہے مقصود. مقصود عورت کی حفاظت ہے، اس کو مشکل سے بچانا ہے کہ ایسے وقت میں، ایسی جگہ، ایسے سفر میں وہ نہ نکلے تنہا اپنے محرم کے بغیر یا حفاظت کے بغیر کہ جہاں اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو. دوسری بات کہ ازواج مطہرات بغیر محرم کے، لیکن حکومت کی طرف سے 2 افراد کے متعین کرنے پر 2 مرتبہ، ایک حضرت عمر کے دور میں اور دوسرے حضرت معاویہ کے دور میں نکلی. کہاں؟ حج کرنے کے لیے. اور یہ کس شکل میں نکلی؟ گروپ کی شکل میں. یہاں تنہا سفر کرنے کی یا بغیر محرم سفر کرنے کی جو علت تھی، علت کیا ہے؟ خطرہ. یعنی خطرہ کہ عورت کی عزت کو، جان کو، مال کو، کسی بھی چیز کو تنہا سفر کرنے میں جو خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ خطرہ نہیں تھا. لہٰذا وہ کیسے گئی؟ بغیر محرم کے گئی. ٹھیک ہے.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز وہ علت ہے جس کے سبب یا جس کی وجہ سے عورت کو اکیلے نکلنے سے منع کیا گیا. پھر اسی کی منسلکہ روایت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امن کا زمانہ آئے گا جس میں تنہا عورت اتنی دور دراز سے اکیلے آ کر حج کرے گی، اور وہ صحابہ نے دیکھا بھی، اور یہ بھی صحیح روایت ہے بخاری کی. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب امن کا زمانہ ہو، جب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، عورت کے لیے مشکل نہ ہو، تو پھر وہ سفر کر سکتی ہے. اس میں آپ کو فقہا کی رائے بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ جو آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی خاطر حج واجب ہے لوگوں پر یا لازم ہے لوگوں پر جو بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو. تو یہ امام نووی لکھتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں، مگر اس میں اختلاف ہے کہ محرم شرط ہے یا نہیں. یہ امام نووی کہتے ہیں مگر اس میں اختلاف ہے، یعنی اہل علم کے درمیان، کہ محرم شرط ہے یا نہیں. سو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حج کے واجب ہونے کو محرم شرط ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورت کا حج نہیں ہوتا جب تک محرم ساتھ نہ ہو، مگر اس وقت کے مکہ کے اور اس کے بیچ میں 3 منزل سے مسافت کم ہو. 3 منزل سے مسافت کم ہو تو کوئی بات نہیں، اکیلے بھی چلی جائے. اور ایک جماعت محدثین کی ان کے موافق ہے، یعنی وہ بھی یہی کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہ نے کہا، اور اصحاب رائے بھی، اور حسن بصری اور نخعی اور لوگوں سے بھی مروی ہوا ہے، اور عطا اور سعید بن جبیر اور ابن سیرین اور مالک اور اوزائی اور شافعی کی مشہور روایت یہ ہے کہ محرم شرط نہیں. یہ دوسرا گروہ ہے، بلکہ شرط ہے کہ اس کو امن اور اطمینان ہو اپنی ذات کا. اور اصحاب شافعیہ نے کہا کہ امن حاصل ہوتا ہے 3 چیزوں سے، یا شوہر ہو، یا کوئی اور محرم ہو، یا چند عورتیں معتبر قابل اطمینان ہو. یعنی امن کے لیے 3 چیزیں ہیں، شوہر ہو، یا اگر وہ اویلیبل نہیں، وہ فارغ نہیں، تو کوئی اور رشتہ دار ہو، اگر وہ بھی نہیں تو پھر چند عورتوں کا گروپ ہو. جب تک ایک ان تینوں میں سے نہ ہو تو حج واجب نہیں. یعنی اگر عورتیں بھی نہیں اور بالکل ہی ایک اکیلی عورت ہے تو پھر حج ہی واجب نہیں. اور اگر ایک عورت معتبر اس کو ملی تو حج واجب نہیں مگر جائز ہے. مثلاً اگر کسی عورت کے ساتھ ایک عورت تھی اور انہوں نے جا کے کر لیا، حج تو ہو گیا لیکن ان پہ واجب نہیں تھا. اور یہی صحیح ہے، اور بعضوں نے حج نفل اور سفر تجارت وغیرہ کو روا رکھا ہے. یعنی حج پر تو نہ اس طرح نکلے، لیکن حج نفل ہو، اگر نفلی حج ہے تو ٹھیک ہے، چلی گئی. اور سفر تجارت وغیرہ یعنی دنیا کا کوئی کام کاج ہے، جبکہ کئی ثقہ عورتیں ساتھ ہوں. لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ درست نہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یعنی یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے. میں نے دونوں سمتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب جب ایسے معاملے آتے ہیں نا کہ جس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اختلاف کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دونوں کے پاس دلائل ہیں، ہے نا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی دلیل نہیں، دوسرا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے، اجتہادی مسائل کے اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی. اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور سنت، تعامل صحابہ کو سامنے رکھ کر آج کے دور کے لیے کوئی مسئلے کا حل نکالنا. اجتہاد کا روٹ کیا ہے؟ جہد. جہد کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کو. کس کام میں کوشش؟ دین کے مسائل کے استخراج اور اس کو ڈیڈیوس کرنے میں، مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کے اس سے نتیجہ نکالنے میں کوشش جو ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے. ایک مسئلہ پیش آ گیا، اس کا حل تلاش کیا جائے. حل تلاش کرنے کے لیے کیا؟ ساری ریلیونٹ چیزیں اکٹھی کر لی جائیں، پھر ادھر کے بھی دلائل دیکھے جائیں، ادھر کے بھی، پھر موجودہ دور کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ دے دیا جائے. یہ کام ہر دور میں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں مشکل یہ ہوئی کہ پہلی 3-4 صدیاں تو ہوتا رہا، اس کے بعد باقی سب نے انہی کے اجتہادات اور فیصلوں کو لے کر تقلید شروع کر دی. بس ہمارے لیے وہی کافی. اور دلیل کیا دی گئی اس پر؟ کہ ہم بڑے عالم ہیں یا وہ بڑے تھے.
چونکہ وہ بڑے تھے اس لیے انہوں نے جو کہا وہ فائنل ہو گیا ہمیشہ کے لیے، قرآن اور سنت کی طرح وہ آخری ورڈکٹ ہو گیا. حالانکہ ہر دور میں مسائل، حالات بدلتے رہتے ہیں. اب مثلاً سفر ہی کی قسمیں آپ دیکھیں تو کتنی بدل گئی. آج کے دور میں اور 1000 سال پہلے میں بہت سی چیزوں میں فرق ہے. 1000 کیا 100 سال پہلے اگر آپ کو کراچی سے اسلام آباد جانا ہو تو کتنا مشکل سفر تھا، یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اس وقت اگر آپ کسی بھی عالم دین سے یہ پوچھیں کہ کیا ایک عورتوں کے گروپ میں جا سکتی ہے تو کوئی بھی نہ کہتا کہ جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا دور اور اتنا مشکل سفر، اور جانا بھی نہیں چاہیے، کوئی بھی عقل مند شخص اجازت نہ دیتا. لیکن اگر آج کے دور میں کوئی پوچھتا ہے تو صورتحال بہت بدل چکی. 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے، 2 گھنٹے کی مسافت ہی بنتی ہے نا، جہاز پر زیادہ زیادہ 2 گھنٹے لگتے ہیں. تو وہ فاصلے جو 2 دنوں کے تھے وہ کیا بن گئے؟ 2 گھنٹے کے بن گئے. اب 2 گھنٹے کی دوری پر اگر آپ کے گھر کی کوئی عورت جاتی ہے یا رہتی ہے تو وہ سچویشن نہیں رہی جو اس وقت کی تھی. اب آپ دیکھیں کہ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں اتنی وسعت رکھی، اور اس وسعت کی وجہ سے بعض اوقات احادیث ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کرتی نظر آتی ہیں، حالانکہ وہ کنٹرڈکٹ نہیں کر رہی ہوتی. اب بظاہر آپ دیکھیں کہ ایک حدیث کچھ کہتی ہے اور ازواج مطہرات نے کچھ کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ازواج مطہرات اور حضرت عمر اور یہ سب لوگ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان وغیرہ، ان سب کو کوئی سمجھ نہیں تھی، انہوں نے سب دین کے خلاف کام کیا احادیث جانتے بوجھتے ہوئے؟ ایسی بات نہیں ہے. ان کو معلوم تھا کہ دین کے اندر وسعت ہے، رخصت ہے، سہولت ہے، اور اگر علت نہیں تو اس عمل میں حرج بھی نہیں. مثلا علت کیا ہے؟ ایک اور چیز، جیسے نماز قصر میں علت کیا ہے؟ نماز قصر میں سبب سفر ہے، نہ خطرہ ہے، نہ بیماری ہے، نہ دوری ہے، نہ گھر ہے، نہ پردیس ہے. اس میں علت سفر ہے. اذا ضربتم فی الارض، جب سفر کرو تم زمین میں، کوئی نہیں لکھا ہوا جہاز کا کرو یا گاڑی کا کرو یا تم کسی اور چیز کا کرو. جہاں علت ہوگی وہاں رخصت بھی ہوگی، جہاں علت نہیں رخصت بھی نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کو نہ آئیے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جہاں علت نہیں، یعنی گھر میں بیٹھے سفر نہیں، وہاں رخصت بھی کوئی نہیں. جب آپ چلے گئے یہاں سے تو علت پیدا ہو گئی اور رخصت حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح عورت محرم کے ساتھ نکلے یا اس کے بغیر نکلے، اس میں علت کیا ہے؟ اس کی حفاظت اور امن کا ہونا. یعنی سبب کیوں عورت کو تنہا نکلنے سے منع کیا؟ کہ عورت ایک قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت مقصود ہے. جب ایسا سفر، ایسی جگہ، ایسا طریقہ ہو کہ جس میں اس علت پر کوئی حرف نہیں آ رہا تو رخصت دے دیں گے. اور جہاں وہ سبب پیدا ہو گیا تو رخصت ختم ہو گئی، پھر آپ تنہا نہیں نکلیں گے، پھر آپ کے ساتھ لازمی کوئی ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر تعلیم کے لیے بچیاں مختلف علاقوں میں ہاسٹل میں رہتی ہیں. اس میں صرف دنیاوی اسکول کالجز نہیں ہیں بلکہ پیورلی دینی مدارس بھی ہیں. اور یہ پوری دنیا میں ایک کامن فینومینا ہے کہ جہاں بھی عورتیں تعلیم کے لیے نکلتی ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہر عورت کے ساتھ اس کا بھائی نکلے اور وہ بیکار باہر چوکیدار بن کے دروازے بیٹھا رہے کہ بہن باہر نکلے تو میں اس کو پکڑ کے گھر تک پہنچاؤں. یہ عملی طور پر پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں. اس لیے کیا ہے صورتحال کہ سہولت کس چیز میں ہے یا علت کیا ہے؟ امن کا ہونا یا نہ ہونا. تو اگر امن ہے، محفوظ جگہ ہے اور عورتیں ایک گروپ میں رہ رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور گروپ قابل اعتماد لوگوں کا ہے. نعوذ باللہ اس میں کوئی چور ڈاکو نہیں جمع کہ جو ایک دوسرے کو لوٹیں گے. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ یعنی امن موجود ہے تو عورتیں تنہا بھی گروپ کی شکل میں کہیں رہ کے دن رات پڑھ سکتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک سعودی حکومت نے بھی ایک قانون بنا رکھا ہے اور اس میں بھی فلیکسیبلٹی. آپ کو پتا ہے کہ کچھ ملکوں میں اس قانون کی بڑی سختی ہے، کچھ اور ملکوں میں نہیں ہے.
انڈونیشیا ملیشیا سے اسٹوڈنٹس کے میں نے خود گروپس دیکھے ہیں، ینگ گرلز کے، مدارس کے، جو اپنے ٹیچرز کے ساتھ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم میں ڈسپلن ہے ہمارے مقابلے میں کچھ زیادہ، اور وہ اس حکومت کی بات بھی مانتے ہیں، اور کوئی ایسا امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں کرتے، اس لیے وہاں یہ رخصت موجود ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ازواج مطہرات کا عمل، اور اس عمل کے پیچھے اجازت کس کی تھی؟ بڑے بڑے صحابہ کی تھی۔ ایک ہوتی ہے افضل ترین صورت، آئیڈیل سچویشن، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جواز کی کیفیت۔ آئیڈیل تو ہمیشہ یہی رہے گی کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ جائے یا بھائی کے ساتھ جائے، یہ ہر لحاظ سے قابل اطمینان بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن بعض عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں، تو اس میں آئیڈیل سچویشن گروپ کی یہی ہوتی ہے کہ اس گروپ میں اگر کچھ خواتین کے بھائی یا شوہر یا کوئی محرم ہو تو باقی ان سب کے ساتھ پھر ایک گروپ میں مل کر، یعنی چند عورتوں کے ساتھ اگر ہوں اور باقی عورتیں ساتھ ہوں اور ایک پرامن گروپ ہو، یعنی وہ مرد باقیوں کی بھی ایک طرح سے لک آفٹر کریں، کیونکہ یہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان جو ہیں وہ ایک طرح سے ساتھ گارڈین کے طور پر جاتے ہیں، کیونکہ سفر حج جو ہے نا عام سفر کے مقابلے میں بڑا مشکل سفر ہے، اور اس کے لیے وہ حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ لوگوں کے ساتھ جہاد کو نہ جایا کریں؟ آپ نے فرمایا تم عورتوں کا عمدہ اور اچھا جہاد حج ہے جو حج مقبول ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے سننے کے بعد کبھی حج چھوڑنے والی نہیں، یعنی ضرور جایا کروں گی۔ یعنی بہترین عبادت ہے، اور کتنی مشکل عبادت ہے جو جہاد کے برابر ہے ایک طرح سے۔ تو اس سفر میں پھر کوئی نہ کوئی ایسا ساتھ ضرور ہو کہ کوئی بے ہوش ہو رہا ہے یا گر رہا ہے یا پڑ رہا ہے، ایٹ لیسٹ اوروں کے ساتھ مل ملا کر کوئی انتظام کرے، کسی کو اسپتال لے جانا، ایئرپورٹ پہنچانا ہے، بکنگ کرانی ہے، ایئرپورٹ پہ کئی دن بیٹھنا ہے بغیر کھائے پیے انتظار میں کہ واپسی کی جگہ ملے۔ تو یہ ساری چیزیں ریکوائر کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی مرد حضرات ہو۔ اگر وہ سمجھتی کہ پر امن نہیں ہے جانا، اس کا خطرناک ہے کہ صاحب مال ہے مثلاً، تو لوگ کہیں چلو اس کو رستے میں ٹھکانے کرو کہ جا کے اس کا مال اٹھا لو، پھر وہ سوچ سمجھ، کیونکہ اس کو نا ایک اسے بطور فتویٰ نہ لیجیے، اس کو انڈیویجول جو حالات ہیں سچویشن ہے اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ایک اور چیز یہ بھی ہوگی کہ ینگ لڑکیوں کا معاملہ اور ہے، عمر رسیدہ خواتین کا معاملہ اور ہے، یہ بھی چیز دیکھی جائے گی۔ امہات المومنین کا سفر حکومت کی نگرانی کے ساتھ کرنے میں کہیں حضرت عمر نے قرآن کی آیت سے استدلال تو نہیں کیا جس میں نبی کے بعد نبی کی بیویوں کو صلی اللہ علیہ وسلم باقی مسلمان مردوں پہ حرام کر دیا، اس طرح وہ باقی مرد ایک طرح سے اکیلے محرم کے بغیر ان کو امت کی مائیں قرار دیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ماں سے مراد وہ ہوتا جو آپ جس معنی میں لے رہی ہیں تو پھر تو وہ حجاب بھی اتار دیتی، کیونکہ ماں کا حجاب تو بچوں سے نہیں ہوتا، لیکن وہ ماں ایک آنر کے لیے کہا گیا ہے، باقی جو ماں کی حیثیت میں پابندیاں ہیں وہ نرم نہیں پڑتی۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس پر اگر کوئی کہے تو وہ ہیرا والی عورت کی مثال جو پھر سامنے ہے، اور سب باتوں کے باوجود جس کا دل نہ مانے ایسا کرنے کو، اس کے لیے کوئی جبری حکم نہیں کہ نہیں ضرور جاؤ تم، پھر بھی جو زیادہ دل کو بات لگے وہی کی جائے، یعنی رخصت بھی موجود ہے اور دوسری صورت بھی موجود ہے۔ ایک عورت جس کو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، حیثیت بھی دی، وسعت بھی دی، شوہر بھی دیا، جانے کا آسانی بھی دی، تو اس کے لیے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس رخصت کے بارے میں۔ لیکن ایک محروم عورت جس کے پاس اور کچھ نہیں، تو دین نے اس کو بھی محروم نہیں کیا، اس کے لیے بھی ایک گنجائش رکھی ہے۔ خواتین کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ حج یا عمرہ کے لیے آنے والی خواتین کو احرام باندھنے کے لیے حالت حیض یا نفاس میں بھی غسل کرنا چاہیے، بشرطے کہ بیماری کا خوف نہ ہو۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت نفست اسماء بنت امیس بمحمد ابن ابی بکر بالشجرہ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر یأمرها ان تغتسل وتحل، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شجرہ کے مقام پر حضرت محمد بن ابو بکر صدیق کی پیدائش کے باعث
حضرت اسما بنت امیس، یہ ان کی سوتیلی والدہ بنتی ہیں حضرت عائشہ کی، حالت نفاس میں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ اسما سے کہیں کہ غسل کر کے احرام باندھ لے. فرض نہیں ہے، افضل ہے. اگر بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو بے شک نہ نہائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. عورت حالت حیض میں طواف کے علاوہ باقی تمام ارکان حج ادا کر سکتی ہے. عورت کا حالت احرام میں سر کے بالوں کو باندھنا، یہ احرام کے لیے خصوصی لباس سلوانا سنت سے ثابت نہیں. حالت احرام میں عورت کو ممکن حد تک پردہ کا اہتمام کرنا چاہیے. عورت کے لیے طواف قدوم میں رمل سنت سے ثابت نہیں. دوران سعی عورت کا میلین اخضرین سبز ستون مراد ہے. ان کے درمیان بھاگنا سنت سے ثابت نہیں. عورت کے لیے سارے سر کے بال کتروانا یا منڈوانا منع ہے. اسے صرف 2 انگلی کے برابر بال کترانے چاہیے. اچھا پیچھے انہوں نے لکھا نا 1 انگشت. 1 انگشت سے مراد یہ ہے کہ یوں اتنے بال، اور 2 انگلی سے مراد ہے یوں. ٹھیک ہے، یعنی اتنے یا اتنے لمبائی میں، یا اتنے یا اتنے. ایکچولی یہ اس لیے کہ کوئی ایک واضح چیز جو ہے وہ کسی حدیث سے کوئی انچز بتائے نہیں گئے. کہیں سے بھی ایک لٹ جو ہے بالوں کی اتنی سی کاٹی جا سکتی ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی النساء حلق انما علی النساء التقصیر، رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں سر نہ منڈوائیں بلکہ صرف بال کٹوائیں. حج ادا کرنے والی حائضہ خواتین کو طواف وداع نہ کرنے کی رخصت ہے. عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی حج ادا کرنا منع ہے. فرض تو اگر شوہر روکے بھی تو اس کو کرنا ہوگا، اس میں شوہر کی اطاعت نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے نماز پڑھنے سے اگر کوئی شوہر منع کرے تو عورت نماز نہیں چھوڑ سکتی. لیکن ایک دفعہ فرض ادا ہو گیا، اب وہ پھر بار بار حج پہ جانا چاہتی ہے اس کی مرضی کے بغیر، تو یہ درست نہیں. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأة کان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الحج قال ليس لها ان تنطلق الا باذن زوجها. حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس کا شوہر ہے اور عورت خود مالدار ہے، شوہر اسے نفلی حج کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر حج پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک فیملی لائف کو ڈسٹرب کرنا اور گھر میں لڑائی جھگڑا کرنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں.